چشتی اور افتخار ندیر چشتی، اللہ تعالیٰ تمام دوستانوں اور بزرگانوں جزائے خیر عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا بارہویں کے چاند کا سجدہ ہے مجرانو سبحان اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پنکھا ٹھیک ہے پاجی تھے بہو نا سامنے آمنے کوئی بندہ
بندہ تقریر سننے والا میرے سامنے پوے تو پھر مینوں مزہ بھی آؤندا ہے میں اس واقعہ گل تھوڑا غصہ کیتا ایسا ہے بھائی پیار تو تیرے نال ہے اینی گل ہے میاں بڑے کرما والے بچے نے ماشاءاللہ بھئی یہ جڑے محفل کراندے نے تواڈے علاقے وچ ہفتے پچھلے ہفتے آئے سا ہاں تو نہیں ایتھے بھی آئے سا وہ کی جگہ سی جتھے محفل کریم نگر ہاں وہ کو گل ہی ہاں دودھی صاحب اللہ آپ سب احباب نو جزائے خیر نال نوازے چونکہ میلاد شریف دا عنوان ہے اور میلاد شریف دی محافل دا آغاز ہے تو چند گزارشات آپ دی خدمت اچ پیش کرانگا بڑی دیر تو تسی سماعت کر رہے ہو ساؤنڈ والے بھائی صاحب اطلاع بھی چل رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے تو آپ ماشاءاللہ کافی ساریاں چیزاں میلاد شریف دے عنوان تے سماعت کر چکے ہو تلاوت نعت نقابت خطابت سب بہت سا تو ہن آخری لمحات میں وائنڈ اپ کرنا تو عرض ہے کہ اس موقع دی مناسبت نال چند عرضاں کرانگا سب تو پہلے سنی نوجواناں نو اے یاد رکھنا چاہیے کہ کائنات وچ مذہب دی صرف ایک کتاب ہے جدے بارے ساڈا عقیدہ ہے کہ وہ ساری صحیح الف لام میم تو لے کے والناس تک قرآن اے جملہ یاد کر لیں باقی حدیث دی کتاب ہوئے تاریخ دی ہوئے یا کسی ولی اللہ دی لکھی ہوئے باقیاں چیزاں نو ٹیسٹر لگے گا واقعہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک حدیث صحت مند ہے یا ضعیف ہے جوان ہے ضعیف ہے کیسی ہے ایک کسی کتاب وچ آنا ضروری نہیں فن حدیث دے اعتبار نال اس دا صحیح ہونا ضروری بخاری شریف دے اندر بھی ضعیف حدیث موجود نہیں حالانکہ اس دا نام تے صحیح بخاری مگر اس دے اندر بھی ساریاں چیزاں صحیح نہیں اب یہ بات یاد رکھنے والی کہ حدیث دی کتاب وچ کیڑی حدیث صحیح ہے اور کیڑی نہیں اے دا فیصلہ جاہل نہیں کرے گا اے دا فیصلہ عالم کرے گا آپ نے مسئلہ سمجھ آ گیا لہذا جدو بخاری شریف یا حدیث کی کوئی کتاب پڑھ لو تے اکھاں نہ نوٹ لیا کرو بھائی ہن بخاری چاہ گئی ہے تے یہ ٹھیک ہی ہونی یاد رکھیے ایک ہندی حدیث دا متن ایک ہندی حدیث دی سند پھر حدیث ادراج بھی ہوندا ہے اور تدلیس بھی ہوندی ہے ٹھیک ہے اور حدیث دے پارٹس نو یعنی حصیاں نو چھان پھٹک کر کے نتھار کے پیش کرنا اور صاف ستھرا کرنا اے عالم دین دا کام ہے ہر بندہ یہ نہیں کر سکتا مثال ہے ایک بڑی سادہ مثال دے کے تو میں حدیث شریف دا اصول سمجھا دے کہ جدو گندم دا موسم ہوندہ ہے کٹائی دا تو اس وقت گندم دی کٹائی دا بھیڑ دا موسم ہوندہ ہے تو ساری گندم اکٹھی وڈ لئی جاندی پھر گاہ لئی جاندی ہے او دے وچ روڑ بھی آ جاندے نے گنڈیاں بھی آ جاندیاں نے وہ کٹھا بوڑ بیٹھا ہوندہ ہے پھر جدو آٹا پینا ہوئے او دو وچوں منے منے کری دا روٹی پکان لگے
اے وچ گنڈی ہے، اے جوی ہے، اے جنگلی جئی ہے، اے مینا ہے، اے سنجی ہے، اے وچ روڑ آ گیا ہے، پتھر آ گیا ہے، اے گنڈی ہے، اے کڈ کے تے ستھری کنک وکھرا کڈنا، ان پنجابی سدے نے پین کرنا۔ بخاری شریف، مسلم شریف، مشکاہ شریف، تحاوی شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، معاجم و مسانید، اے حدیث دے بول نے، حدیث دے بول نے۔ ہن جس ان دے چوں پینا ہے نا، ان جے چج ہے تے پین کرے، وچوں جو نہیں صحیح وہ باہر کڈے تے جو صحیح وہ لے لے۔ جس وقت علماء نے کتب لکھیاں نے، انہوں نے جو جو ملتا گیا ہے وہ لکھ دے گئے، انہوں نے بہت محنت کی تھی، انہوں نے عظمت نو سلام۔ انہوں نے تمام حدیث نو اکٹھیاں کر کے تدوین کر دیتی، مدون کر دیتی، اور پھر حدیث تو بعد صحت دا معاملہ وہ دے فن تے چھوڑے۔ آپ ٹیسٹر لگا کے چیک کر لینا کہ حدیث کس اعتبار دیئے اور کس درجے دیئے۔ لہذا کتاب تے اعتبار نہیں، حدیث تے فن تے اعتبار ہے۔ اس فن نو کہندے اسماء الرجال، کہ حدیث دے اندر بیان کرنے والے راویان نے حدیث دی شخصیت نو پہچاننا۔ اور ایک جملہ سمجھ، حدیث بیان کرن لگیاں راوی حدیث وچ اپنے کمنٹس بھی داخل کرتا ہے، اپنے کمنٹس سمجھ دیو، یعنی اس واقعہ بیان کیتا ہے تو جو دے اتے دا خیال سی اس بھی وچ پیش کیتا ہے، وہ بھی وچ موجود ہوندہ ہے۔ تو راوی دے ادراج نو یعنی کمنٹس نو اور حدیث نو الگ الگ کرنا اور انہوں سمجھنا اور چھان پھٹک کرنا، اے علماء دا کام ہے۔ ہر بندہ ترجمے والی کتاب لے کے تو محدث نہیں بن سکتا۔ اب ایک اور سادہ مثال دینا، جنہاں کنک دی سمجھ نہیں آئی انہاں نہیں آ گیا۔ جدو تسی میڈیکل سٹور تے جاندے ہو، جیڑی سونی ڈبی لگے وہی لے لیندے ہو، یا جیڑی ڈاکٹر لکھی ہو۔ باسی پاس یہ نہیں گل ہے، حدیث ساری سونی ہے، پر تساں وہ لینی ہے جیڑے تواڈے ڈاکٹر ریکمینڈ کرنی ہے کہ تواڈے چاہیے۔ سارا سٹور نہ چالو باسی بھی ڈاکٹر نہیں رمز۔ جو ڈاکٹر ریکمینڈ کرے گا آپ نے وہ حدیث چوز کرنی ہے، ہاں بھی اے ڈاکٹر دسی اے ٹھیک، جو عالم دسے گا وہ ٹھیک۔ آپ نو اس بات دی سمجھ ہونا، میرے جٹ بھائیاں نو تھوڑے میری طرح پڑھے بندیاں نو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ موبائل تے جدو تسی کوئی حدیث ویندے ہو تو ان فوراً پک نہ کر لیا کرو۔ تسی کدی موبائل تے آن والی ہر دوائی پک کیتی؟ بھائی موبائل میں آ گئی ہے، فیس بک تے آ گئی ہے، مطلب دوائی بڑی چنگی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر ریکمینڈ کرے گا۔ حدیث شریف اور دین دی بات اگر نیٹ تو بھی لینی ہوئے تو اس تو بعد کسی عالم نو دکھا کے پھر لے سکتے۔ ہر نیٹ تے اور نیٹ ایڈی غلط چیز ہے، اللہ میری سوچ دے مطابق سن 2000 تو بعد جڑی اگلی صدی شروع ہوئی، ہن 24 میری تحقیق دے مطابق اس صدی دا سب تو بڑا فتنہ سوشل میڈیا، اور اس فتنے نے جو اور ترقی کر، میں تو نے ایک مثال دینا کہ جیڑا بندہ کسے بندے نے ملے ہی نہیں، وہ دی ملاقات ہی نہیں، یہ موبائل تے انہاں دیاں جبھیاں بوا سکتے۔ میں اگر ویڈیو خود نہ دیکھی ہوندی تو کدی یقین نہ کرتا۔ عثمان بھائی میں نے دکھائی ہو بیٹھے تو میں حیران رہ گیا کہ فتنہ کتنے ترقی کر کے جائے گا کہ عثمان صاحب بھی بن جفی پائی بیٹھے، ہاں جی بھائی صاحب وہ بیٹھے، وہ صرف میں نے دکھائن واسطے پائی آس آج دے بھی کام ہو سکتے، مطلب وہ کو آرٹیفیشل جی ایک عورت ایک مرد اس اپنی فوٹو بنا کے تو
وہ بنائی سی تو میں نے اس دسیا کہ انج ہو سکتا ہے، تو بھئی میرے ورگا بندہ تے حیران رہے گا کہ بھائی یہ فتنہ تے بہت ترقی کر گیا۔ اور اس تو پہلے میں نے کسی اس طرح دے پیارے بچے دکھایا سی کہ منہ کسے اور دا ہوندا ہے، آواز وچ اور دی لا دیندے اور آواز بنا لیندے نے، اور چہرہ کسے اور دا تھلے جسم کسے اور دا لا لیندے نے۔ انج ہو سکتا ہے بھی منڈے اے موبائل ایسی ترقی کر گیا۔ تو اس زمانے دے اندر اتنی بے اعتباری جگہ تو تسی دین لو۔ اگر تسی میری مثال تے توجہ کرو تو میں آکھنا چاہنا موبائل تو دین لینا انجے جی میں ہیرا منڈی تو مسئلہ پوچھنا۔ اگو پا میں تسی پوچھنے ہونا، ہاں ایک چیز دی اجازت ہے کہ اگر تو آن کوئی عالم جان دے ہو تسی کہ فلاں آدمی مستند عالم ہے اور صحیح بیان کرتا ہے تو او دا بھی بیان سنو کہ وہ بھی کٹیا یا نہیں، پورا سنو، کیونکہ جڑی کٹنگ مٹنگے نا وہ ایک کرف کی داؤں دا کٹ کے تے نویں گال بنا کھلو گے۔ اس بات سے اس دور دے اندر دین اتھو لینا بھی نہیں تے کسی نے دسن دی بھی پتر لوڑ نہیں، سوشل میڈیا تے کسی نے گائیڈ نہ کرو، نویں کسے پھسانی پھسو۔ دین لین دا طریقہ ہے وہ جتھے ہن بیٹھے ہوئے تھے بیٹھو، مستند علماء کل بیٹھو، مساجد اور مدارس سے جاؤ، صوفیاء دیاں خانقاہاں تے جاؤ اور اتو صوفیاء دی مستند آستانیاں تو دین دا علم حاصل کرو تو ان صحیح دین ملے گا۔ آپ یاد فرما لو فقیر دی بات، اللہ دے ولیاں نال منسوب تمام کتاباں انہاں دی چھان پھٹک دی ضرورت ہے، انہاں وچ ساریاں چیزاں ٹھیک نہیں۔ میری بات دی سمجھ آئی کہ نہ؟ دوبارہ سنو میں کیا مثلا غنیات الطالبین ہے، مثلا سبع سنابل ہے، یا ایسی بہت ساری کتب ہیں صوفیاء دیاں اللہ والیاں دیاں لکھی ہیں۔ اللہ قرآن چی فرما دے، آپ میرا قرآن دی آیت سننا، اللہ فرما دے الذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ ایسے لوگ نے قرآن پاک اس طرح دی آیت ہے کہ اللہ فرما دے کہ ایسے لوگ نے جڑے اپنے ہتھاں نال کتاب لکھ دینے تے آندے نے اللہ دی طرف سے، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، کہ اپنے ہتھاں نال لکھ کے، یعنی تحریف، قطع برید اور ملاوٹ تو تے آسمانی کتاباں نہیں بچ سکی تو بابیاں دیاں کتاباں کی شاید، تو یہ جڑیاں تو انہوں نا فلانے بابے نے یہ گل لکھی، فلانے بابے نے کتاب چاہے گل لکھی، اے بابیاں دیاں کتاباں جس بابیاں دے دشمن دے ہتھی چڑھیاں اس وچ ایسیاں غلیظ گلاں داخل کر دیتیاں جڑیاں عقل شعور چ نہیں۔ میری بات نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ مثلا جی فلانے بابے نے اپنے نام دا کلمہ پڑھایا، تسی دسو کوئی صاحب شعور اپنے نام دا کلمہ پڑھوا سکتا ہے؟ میں نہ وہ تسی ان پڑھ کملے بندے بھی یہ جرت نہیں کر دے تو اللہ دا ولی کیسے کر سکتے جی عزیزو؟ اس نازک دور دے اندر آپ نو اس بات دی سمجھ دی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا تے کیتے گئے پراپوگنڈے تو متاثر ہو کے نہ کسی فقیر تو دور ہونا ہے، نہ کسی اللہ والے تو دور ہونا ہے، نہ کسی عالم تو دور ہونا ہے، یہ بہت گھٹیا چیز ہے۔ اور کتاباں تے بالکل اعتبار نہیں، کتاباں نو ٹیسٹر لانا ہے عالم دین دا کام۔ سمجھ آئی کہ نہ؟ آپ سارے بھائی بیٹھے ہو، جن زکام لگے ہو جا کے حکیم کو اس تو خودوس تو نہیں لینا، اس تو خودوس دوائی ہے نا، میں بھی دیو جی میں کھا لوں، ایسا نہیں ہوتا۔ حالانکہ کتاباں جن نسخے موجود رہے مگر حکیم نہیں کوئی بن سکتا۔ آپ نو علماء دی طرف رجوع رکھنا چاہیے۔ اے بنیادی چیزاں سن جڑیاں آپ دی خدمت وچ عرض کیتیاں نے، لازم ہے کہ آپ انہاں یاد کریں۔ وہ کدو آنند ہے نا
وہ تھوڑی فلانی کتاب آ گل لکھے تو انہوں کو بھی کتاباں چھاڑ سان گلاں دی نہیں پتا اسی صحیح گل مننے ہاں غلط بھاویں داتا صاحب دی کتاب لکھی ہے تو بھاویں شاہ صاحب دی کتاب ہے بھاویں خواجہ صاحب غلط غلط ہے صحیح صحیح اتنی جرت اپنے اندر پیدا کر لو کوئی ساڈے تے روب نہ پائے لو جی گنیا تو طالبین اج آ لکھیا ہے تے تسی انج دے تو نہ لکھیا ہے تے غلط ہے اسی غوث پاک نو منیا گنیا تو طالبین پتہ نہیں کی لکھیا پہ میں اسی سید عبدالقادر جیلانی تے مننے ہاں لیکن ان کتاب پہ پتہ نہیں کسے کی داخل کر چھڑیا کنی واری چھپی ہے کنی واری وہ پتہ نہیں کی لکھی ہے سن کوئی پتہ نہیں آپ نو سمجھ آ گیا بھائی یہ واسطے ٹیسٹر نے علماء دا یہ ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کرن تسی کوئی بھی واقعہ سنو تو دی صحت دے بارے کسی عالم تو پوچھ لیا کرو یقیناً تو رہنمائی کرنا عالم بھی مستند ہونا چاہیے ہر عالم بھی نہیں کر سکتا اب میں آپ کو ایک مثال دینا تاکہ آپ کو سمجھ آئے تسی ملے چار دوجے سال بندہ نواں لے ہوندے ہو امام مسجد عمومی طور تے سنیہ دا ہی حال ہے جڑا سنیہ دی امام مسجد ہوندا ہے مسجد دا اون دی تنخواہ ہوندی ہے 10-15 ہزار یا 20 ہزار محلے والے بندے واری واری نال روٹی پانی دیندے نہیں کوئی چنگے ہوندے نے تو رہائش بھی دے چھڑدے نے لیکن وہ بیٹھے اتنے ہی رہندے نے بھائی اتنا بل کیوں آیا تھے تو آپ میں گل دسو جس بندے 8 سال پہلا درس نظامی کرنا ہے مڑ 2 سال تخصص کرنا ہے تو پہلا اس دا جماعتاں سکول دیاں 10 سال لائے 8 سے 18 سے 20 سال پڑھ کے اس بندے تواڈے 15,000 تے تواڈے محلے وچ نماز پڑھانی نہیں پڑھانی یہ تواڈے محلے وچ نمازاں پڑھاندے کوئی پہلے سال تو نسیا ہوندا کوئی دوجے سال تو نسیا ہوندا کوئی تریجے تو کوئی چوتھے تو کوئی پنجویں تو وہ تواڈیاں مسیتاں وچ امام لگے ہوندے نے انہاں بیچاریاں کوئی نہیں آوندا جاندا ہوندا او اینے جو بھی ہوندے تساں نماز پڑھ لی تو نہ پڑھا چھڈی نہ تساں پوچھا کنے لینی نہیں نہ انہاں کہ اننے لینے اللہ اللہ یہ انجی سمجھ لو جی میں محلے کوئی نہ کوئی منڈا ہوندا جڑا کدی سر پیڑ ہوے ڈیڑھ پیڑ ہوے تو دوائی چھوٹی موٹی دے سکدا لیکن وہ آپریشن نہیں کر سکدا خود واسطے ایم بی بی ایس ایسے ہی آپ اگر کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہوئے تو عالم تلاش کرو اور عالم تلاش کرو اور او دے کولو پوچھو او تہاڈی رہنمائی کرے ہر بندے اگے بہ کے اور وہ پھر جڑے کمڑے بندے ہوندے میں ایک بھی آنا نہ ہوتا ہوئے تو اے آکھنا بڑا کمال ہے لا علم لنا اللہ فرشتے تو پوچھے سی انبئونی باسماء ہؤلاء فرشتوں انہاں چیزاں دے نام دسو تے انہاں کی آکھیا سی لا علم لنا یا اللہ کوئی نہیں آتا تو کیا اللہ فرشتے کڈ چھڈیا کیا فرشتاں دی شان گھٹی ہے اے کہنا کہ میں اس چیز دا علم نہیں رکھدا اے بھی ایک نالج اور حوصلے دی بات ہوندی ہے یہ نال بندہ جاہل نہیں گنیا جاتا انہیں کہ لا علم لنا الا ما علمتنا جتنا کو دیتا ہی مالکا وہ نہیں ہے اے ساڑھے علم تو گال اگاں دیئے نہیں جان لیکن ساڑھے بعد مولوی انج نہیں کر دے ہو تو کل آن دی کوشش ضرور کر دیں باہمیں اگلے بندے دا ذہن اگے نالوں بھی خراب کر چھڑ وہ آیا تا نا مسئلہ صحیح پوچھنا آستے با میرا دماغ صحیح ہوئے مولوی انہوں اور رپھڑ دے باقی گل کھڑ چھڑ جو سکے کوئی شاک کے چاہ دے اور پاک ہو جاندہ ہے بے گالے نہ سنیا کوئی آج دے نوجوان نو تسی زبردستی مطمئن نہیں کر سکتے تسی انہوں تو دبا کے مطمئن نہیں کر سکتے تو ان دلیل نہ مطمئن کرنا وہ دے واسطے میرے بچے مستند علماء دی طرف رجوع کریا اللہ قرآن فرماندے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ دے نبی فرماندے ان هذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم یہ دین ہے دیکھ کے لیا کرو کہاں سے لے رہے ہر کسی سے دین نہیں لے سکتے کہ بھئی جہاں سے ملا اٹھا لیا تو یہ دین ہے ٹھیک ہے دیکھ کے لو اور افواہ الرجال تے لوگاں دیاں گلاں تے کدی بھی یقین کر کے نیٹ تے اہل سنت دے مسلک تو دور مت ہونا بھائی صاحب نیٹ بہت بہودہ چیز ہے اور بہت قطع مرید کر دے ادلی کا لئی دے تے ادلی ہی دے لا کے کی بیان دے ایسا نہیں ہے نیٹ تے ہوندا تے ہن نو ساڈا پاکستان ریاست مدینہ بنیا پیا ہاں جی
اتھے ہی نیٹ تے ہوندا تے پاکستان سپر پاور بنیا پیا 2080 دی میری پیدائش ہے 85 تک ہوش آ گئی ادو لے کے اجے تک ساڈے کول بتی اوویں ہی جاندی ہوندی پائی سمجھ آئیے کہ نہیں ہاں جی جدو دے ہوش سنبھالی اردو پڑھن سنن لگے ہاں ادو دا سنن لگے ہاں پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے پتہ نہیں وہ نازک دور کیڑا ہے جتوں پاکستان اگاں لنگنوں ہی نہیں رہا پھسیا پیا سائیں ہر بندہ جڑا وزیر بنتا ہے یا وزیر اعظم بنتا ہے وہ تقریر ہون کڈ کے تسی بچے ویکھ لیا وہ آکھے گا اس وقت پاکستان نازک دور سے گزر رہا ہے ساڈا نزاکت ہی نہیں ختم پی ہوندی ترقی کیا کرنی منیر نیازی آکھیا نا بھئی منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے مگر سفر آہستہ آہستہ بس سپیڈاں بڑیاں نے سفر کوئی نہیں گڈی اتھی کھڑی ہے جے نازک دور تو ہی نہیں پہ گزرے پتہ نہیں پیڑا کسی چنگے دور ہے جو سی سان تا 85 دی ہوش آئی ہے ادو دا بدہ 85 تو 26 ہو گیا یہ نازک دور ہے مشکل حالات وچ اور صرف پاکستان مشکل حالات وچ جڑے یہ سن 10 دن با پاکستان مشکل حالات وچ انہاں تے کدی مشکل نہیں آئی اور جے کدی انہاں مشکل بنے تے وہ ایک دوجے دے مشکل کشا بن جاتے بھائی سال عمران خان صاحب سن فرمیندے رہن با میاں نواز شریف چور بندیاں دکے مکی نال ہنن چا ووٹ دیتے نے لو اے چور تے پھر انہاں ہتھاں نال جہاز اجبا کے گلیا گیا کہ نہیں گیا تو ساڈا چور باہر کہاں گلیا اس تو میں آنا با اے کو میں مثال دیندہ ہونا با پنڈا میں پوڑی ہوندے نے پوڑی وہ تانی تندے نے دو بندے تندے نے تو ایک آنج ٹردا ہے تو دوجا آنج ٹردا ہے منڈا پوچھدا ہے بے کون بابا یہ دو میں ایک دوجے دے مخالف کیوں ٹردے نو تندے پہ ہوندے او سکھیا پترا سان نہیں لگدا ہے بے مخالف پہ ٹردے نے وچوں کام دو میں ایک کو پہ کردے گل دے سمجھ آئی کوئی تو سان نہیں لگدا ہے بے زرداری تے نواز شریف ایک دوجے دے مخالف نے وچوں دھاگا دو ایک کو جا دھریا ہے مسئلے دی سمجھ آئی کہ نہ تو ای ساڑی بھئی سیاست دا کام ہی سیاست رہے گی تو بھئی عزیزوں اور ساتھیوں عرض یہ ہے کہ آپ سب بھائی محبت والے پیار والے ہو سانو میں سیاست چونکہ کرتا نہیں میں اس چیز نال خرچ نہیں میں آپ نے عرض کروں گا کہ دین آپ نیٹ تو مت لینا نیٹ والے بڑے خطرناک یہ بہت خطرناک چیز ہے آپ ان دے تو ذرا استعمال دا گھٹ رکھیا کرو تو دینی حوالے نہ بالکل اے دے تو فریض کرنا اولا ہے تو عزیزو سب تو مستند کتاب ہے اللہ دا قرآن تو آئیے پہلے اللہ دا قرآن پڑھ اس تو بعد پھر سرکار دا بیان پڑھیں گے اور دعا ترائے آیتاں اور ترائے حدیث یہ چیزاں میں بیان کروں گا اور پھر دعا لمبی تقریر ہو گئی ہے کہ بڑی تُسا بھی بہت سن لئی تو اتنا کافی ہو جائے گا 12 بج گئے 3 آیتاں عزیزان من میرے اللہ دا قرآن فرما دے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اہل ایمان وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً اے ایمان والو اللہ دی نعمتوں یاد کرو اللہ دی نعمتیں یاد کرو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ دیوس نعمت نو یاد کرو جدو تھوڑے دلان دے اندر دشمنیاں آئیاں میں
اپنا یار نعمت بنا کے گھلیا میرے محبوب دے صدقے تسی ایک دوجے دے پھرا بن گیا آپ سمجھ آئی کہ شور پہ آئے تھوڑا آرام نال دس اللہ فرما دیں وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا میرے محبوب آئے تو تواڈے دل جڑ گئے تو تسی بھائی بن گئے لہذا میری اس نعمت نو یاد کرو وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ دوسری وجہ اللہ کی بیان فرمائیے اللہ فرماتے ہیں کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا تسی دوزخ دے کڑے وچ گرنا سی میرے یار نے تانوں آ کے دوزخ تو بچا کے جنت بھیجیا ہے تسی دوزخ وچ ڈگ جاندے کیونکہ کنتم علی شفا حفرۃ من النار تسی دوزخ دے بالکل کنارے تے آؤ اور وچ ڈگا نہیں لگے آؤ فانقذکم منہا میرے نبی تو پھاڑی کے دوزخ کے پیچھے چھیک لے جس نے آ کے دوزخ تو بچایا ہے جن نے آ کے بھائی بھائی بنایا ہے یا اللہ شکی کریے فرمایا وَذْكُرُوا نعمت اللہ اللہ دی اس نعمت نو یاد بھی کریا کرو اس نعمت دا شکریہ بھی ادا کریا کرو مصطفیٰ کریم دی یاد بطور نعمت اللہ تعالی دا حکم ہے تو اے عزیزو جس نعمت دے ملن رب ذوالجلال نے شکر دا حکم فرمایا ہے اور ذکر دا حکم فرمایا اور یاد کرن دا حکم کیتا ہے اس نعمت نو یاد کرن واسطے اسی اکٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں تے کہہ رہے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے اور بھائیو اے اللہ دا فضل ہے ساڑھے ہوتے کہ اہل سنت اہل میلاد میلاد محبت رسول دا تقاضا ہے اب میلاد شریف کرو یہ تقاضا ہے رسول اللہ سرکار دی محبت پاک دا عزیزان من ایک آیت مکمل ہوئی اللہ فرمایا میرے نبی دا ذکر کرو میرے نبی نو یاد کرو آیت نمبر 2 اللہ فرما دینا اما بنعمت ربی کا فحدث جدو اللہ تو ان کوئی نعمت دے وے او دا چرچا کریا کرو آیت نمبر 3 میرے اللہ دا قرآن فرما دے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم والی فضلتکم علی العالمین ترائیت اللہ فرما دینا اے یعقوب علیہ السلام دی اولاد تو انہیں نعمتاں دیتی ہیں یا انہوں نے یاد کرو کی نعمتاں نے وَانزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ اللہ فرما دینا وَانزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى اے یعقوب نبی دی اولاد میں تو انہوں پکیا پکایا کھانا دیتا سی انہوں یاد کریا کرو صدقے جاواں جدو پکیا پکایا کھانا ملے تے یاد رکھنا چاہیے دے جدو آمنہ دا لال ملے بدر جائے اولا یاد رکھنا چاہیے دے تاں سنی کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا سنو پہلی
بخاری کے اندر موجود ہے کتاب الرضا. آپ کیسے ہو جی؟ اللہ آپ نمبر کر دیں. آپ بیٹھیے آپ سمجھو اور یاد فرماؤ میرے بچوں. ابو لہب حضور دا چچا سی. کیا نام تھی؟ ابو لہب. رسول اللہ سرکار دے 9 چاچے سن. ابو لہب بھی چاچا سی. جدو حضور دی میلاد ہوئی نا، حضور دی میلاد ہوئی تو ابو لہب نو نہ دی لونڈی نے آ کے سویبہ نے دسیا مبارک ہوئے محمد پیدا ہوئے. انہوں نے کیا جا میں تینوں آزاد کیا. توجہ ہے؟ ابو لہب خوش ہویا اور خوش ہو آزاد کی. جب وہ فوت ہو گیا، کافر ہو کے مر گیا تو انہوں خواب کسی گھر والے ملیا تو انہوں نے کہا ہاں بھائی کی حال ہے. اس نے کہا عذاب ہوندا ہے، پر جدو وہ دیہڑا ہوندا ہے نا جدو میں سویبہ آزاد کیتا سی محمد دی میلاد دی خوشی. ابو لہب جیسا کافر کہندا ہے اللہ سونے تیریاں قدرتاں تو قربان جاواں. ہر سوار نو ابو لہب دیاں انگلاں وچوں لنگر نکلدا ہے میلاد دا. عذاب ہٹایا جاندا ہے. انی سکیت من ہادی بی طاقت سویبہ. ابو لہب آندا ہے نا انگلیاں وچوں مینوں پلایا جاندا ہے مشروب، کیونکہ میں سویبہ نو آزاد کیتا. سجنوں گل پوچھنے دی لوڑ ہے. اگر کافر حضور دے پیدا ہون دا چاہ کرے اللہ انہوں فیض دیتا ہے. یہ امتی کرے تھی اللہ انہوں کتنا فیض دے گا. حضور دے میلاد دا چاہ کرے گلیاں سجاؤ، لنگر پکاؤ، غریبان کھواؤ. پوچھن کی ہے کہ یار آج ساڑھے نبی دا میلاد. بلکہ میں تے آنا جڑے پاڑے کول دوجے مسلک دے بندے ہوندے وہ لنگر ختم وغیرہ دا نہیں کھانے. انہوں نے کہ کرو تو اڈے واسطے ختم تو منے کاٹ لیا باہر. مطلب وہ ختم تو الرجی کر دینا. تو انہوں نے کہ باگیا ختم تو منے کاٹ لیا پچھلے تے پڑھیا ہے تو اڈے واسطے منے اے تے کھا لیا. تو اڈے چکو سیانا بندہ سوچ سکتا ہے کیونکہ کوئی سنی بڑے کٹر قسم دے ہوندے تو انہوں نے کھوانے دی لوڑ کے دیا ران تے پر. جو فقیر عرض کرتا ہے کہ میں ایک جٹ نو ویکھیا سی. جٹ نو اودی مجھ سوئی اودا کٹا تھلے نہیں سی لگدا. اس نو کھچ کچھ کے تھلے لے گیا تے زبردستی اودے منہ تے دودھ دیاں داراں پیا مار. میں پوچھا بھی اینو پیندا تے کیوں وقت کردا؟ اس نے کہا ان وجہ چاس نہیں پئی. گل دی سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا اینو چاس پیا لانا جدو لگ گئی اساں پیچھے چھکنا یہ سگا چھکنا. بس ساڈا بھی مائنڈ اج دئی انہوں نے کہ کرو ختم تو منے کاٹ لیا. کوئی نہیں پڑھیا چاس تے ایک واری لگن دے میلاد دے لنگر دی جن لگ گئی بڑھاندا رہے گا. بھائی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ تا ایک باری تو چاس تے لا سہی اگو میلاد آنے دا لنگر ہی ایڈا مزیدار ہے. بیماریاں ہٹا چھڑدا ہے، خوشیاں عطا. میں گارنٹی نال لکھ کے دینا میلاد دا لنگر کھا کے ویکھیا جے تہاڈا دل خوشی نال بھر جائے گا. میلاد دے لنگر دا فیض ہے حضور دے میلاد. کھو کے نہیں لینا چاہیے، بندیاں نو تھلے دے کے نہیں لینا چاہیے. جڑا آپ پہ ملے کھا کے دیکھیا جے تہاڈا دل خوشی نال بھرے گا. فقیر دا جملہ لکھ لو مجمع دا. میلاد شریف دے لنگر اچ برکت ہی نہیں جی. یہ زبان تے لگدا جاندا ہے تے دل دی کیفیت بدل دی جاتی. جس شیپ اچ بھی ہوئے میلاد دا خوشی عطا کردا ہے. آپ چیک کر لینا، آزما لینا. آزمانا شرط ہے میری جان. عزیز آنے دی وقار تو ابو لہب نو اللہ ہر سوار تے لنگر دیندا ہے کہ تیرے نال ادھار نہیں رکھنا. لتر تے پینے ہی پینے نہیں، پر نبی دے میلاد دی خوشی کیتی آئی تیرا بقایا نہیں رہن دینا. توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب؟ اے ہے میلاد مصطفیٰ سرکار دے میلاد دی مہربانی. نماز پڑھے تو فائدہ کوئی نہیں ہوندہ، میلاد اس بھی کیتا ہے تو فائدہ پہ ہوندہ. حدیث نمبر 2 میرے نبی پاک سرکار سوار والے دن روزہ رکھ دے آئے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عن صوم الاثنین. یا رسول اللہ ہر سوار تے روزہ رکھ دیو وجہ کی ہے؟ فرمایا فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ. فرمایا سوار والے دل میرا میلاد ہویا سی. یہ مطلب ہے کہ سوار والے دن میلاد کرو. حضور نے خود میلاد کیتا ہے، مگر رسول اللہ نے میلاد شریف عبادت دی صورت وچ منایا. تو یہ رمز ہے کہ میلاد دی ہر او خوشی کر لو جڑی کرنا ثواب ہوئے، اور ہر او کام میلاد دے وقت نہ کرو جڑا کرنا مناؤ. مثلا تسی ڈانس کرن لگ پو تو میلاد منع ہے، ٹھیک ہے. عورتاں مرد کٹھے میلاد مناؤ تو میلاد شریف وچ منع ہے، ٹھیک ہے نا. تسی گانیاں دی صورت وچ میوزک بجا کے میلاد کرو تو باجے بجاؤ ڈھول بجاؤ گے تو پھر میلاد شریف منع ہو جائے گی. آپ موٹر سائیکل دے اوتے پکنک دی صورت وچ جلوس لے جاؤ گے تو میلاد غلط ہو جائے گی. آپ با وضو درود پڑھ دے نکلو گے تو میلاد عبادت ہو جائے گی. یعنی حضور نے روزہ رکھ کے سانو دسیا کہ میلاد چو کام کرنا جے جڑے کرنے ثواب نے، وہ کام نہ کرے جڑے کرنے ممنوع نے. بھائی آپ نے سمجھ آ گیا؟ اچھا ہے کہ آپ بہترین لنگر پکا کے غریبان تقسیم کرو، محلے تقسیم کرو، میلاد والے تقسیم کرو، مگر چھتاں دے چڑھ کے مت پھینکو کہ لوگوں تے خراب ہو جائے. آپ ایسا میلاد بناؤ کہ لوگ دیکھ کے آکھن کہ کتنے خوبصورت اور منظم لوگ نے جڑے حضور دا میلاد فرما. میرے عزیز دوستو، میرے سنگیو، سنو تو یاد فرما لو. حدیث نمبر 3 میرے نبی پاک سرکار صحابہ دے مجمع چاہے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ من اصحابہ. حضور نکلے تھے، صحابہ محفل لا کے بیٹھے سے. حضور فرمایا ما اجلسکم ہا ہونا، کیوں بیٹھے؟ قالوا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا بکا. یا رسول اللہ اسی آپ دا ذکر کر دے پیاں تے اللہ دی حمد کر دے پیاں کہ اللہ نے آپ دی صورت ایک ساڈے تے کرم نوازی فرمائی ہے، اور اس خوشی اور چاہ وچ بیٹھے ہیں کہ اللہ دی حمد کریے اور آپ دی صورت وچ دتی گئی نعمت نو یاد کریے. اسی بھی اسی آستے بیٹھے. تو حضور فرماندے ہیں اللہ ما اجلسکم الا ذالک، قسم ہے تو انو اس واسطے بیٹھے ہو. صحابہ کرنے سونے اللہ دی قسم اس واسطے بیٹھے. فرمایا اتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ. میرے کل جبریل آئے اور دسیا سونیا اللہ تو ہڈے غلامہ دی آج دی محفل تے فخر فرما رہے ہیں. عزیزان محترم، میرے سنگیو، میرے عزیزو، میلاد دی آخری بات یاد کر لو. گھر سجاؤ، دکانہ سجاؤ، محلے سجاؤ، لیکن سب تو بہترین انہیں سجایا جنہیں اپنا چہرہ سرکار دی سنت نال سجایا. جس نے ایسی سجاوٹ کی تھی کہ اپنا چہرہ میلاد دی خوشی سجا لیا کہ سرکار دی سنت داڑھی شریف رکھ. بہترین اور بہترین لنگر ہے، کھانا پکاؤ، تقسیم کرو، جلوس نعرے لگاؤ، لیکن سب تو بہترین ہوئے جنہیں نماز دی نیت فرما لئی ہے. کیونکہ تیرے تے میرے آقا نے جو دوبارہ ربیع النور شریف نو دنیا تے جلوہ گری فرمائیے، میرے حضور دنیا تے آئے نے ہوندیاں سر سجدے وچ رکھے آئے اور امت نو یاد فرمایا ہے. حضرات دی وقار میرے اعلیٰ حضرت بولے تو فرما دینے پہلے سجدہ پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے. جس کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جس کے آنے
سے کفری روانہ ہوا، اس کی نورانی آمد پھیلا۔ عزیزو میرے بچوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ میلاد دے فیضان دا صدقہ دوان سارے انو خیر و برکت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا مولا کریم سب سنگیاں دی حاضری قبول فرمائے۔ میرے بچیاں نے محفل کرائی میلاد شریف دی، سارے نیک بنائی اور قبول کریے، زور دا ساڑھے تے راضی ہو جائیں، سرکار دے صدقے، سرکار دے